صاحب آج بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے، ایک ایسے انسان جن کی وجہ سے آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے پا رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ اس دن پر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری طرف سے بھی اپنی مسیحی برادری جو ہے ان کو بہت بہت کرسمس کی مبارکباد ہو جی. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ دن دو اعتبار سے ہمارے لیے باعث مسرت ہوتا ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی وجہ جو ہے، دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے قائد اعظم کی یہ پیدائش کا دن بھی ہے۔ قائد اعظم کے رخصت ہونے کے فوراً بعد سے ہم قائد کے اس راستے سے ہٹ گئے تھے جس کی تاکید انہوں نے کی تھی، جس کا پیغام انہوں نے قوم کے حوالے کیا تھا جب انہوں نے پہلی تقریر کی تھی 14 اگست 1947 کو۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد اس ملک میں نہ کوئی مہاجر ہے، نہ پنجابی ہے، نہ سندھی ہے، نہ پٹھان ہے، نہ بلوچی ہے، ہم سب پاکستانی ہیں۔ اور آج اس کے برعکس ہو رہا ہے، آج ہم پاکستانی ہیں، صوبائیت ایتھنیسٹی میں بٹے ہوئے، ایتھنیسٹی میں ہم اس بری طرح سے بٹے ہوئے ہیں کہ دوبارہ ہم کبھی اس قائد کے مطابق ایک قوم بن پائیں گے کہ نہیں، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ بالکل ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ ہم نہ صرف یہ کہ ٹکڑیوں میں بٹ گئے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی میں مصروف ہیں۔ کوئی پنجابی کا نام لے کے گالی دے رہا ہے، کوئی پٹھان کو کچھ کہہ رہا ہے، کوئی بلوچیوں کے بارے میں، جس کے دل میں جو آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ جو مہاجر بھائی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بنایا بھی انہوں نے تھا اور وہی ساتھ لے کے آئے تھے سب کچھ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ادھر سے آئے تھے 1951 میں، لیکن یہاں پر رہنے والے لوگوں نے جو ظلم و ستم، جو یعنی خون ریزی برداشت کی، جو قربانیاں دیں، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ بالکل، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانیاں سب نے مل کے دی، یہ کسی ایک کا پاکستان نہیں ہے، بالکل بخاری صاحب، یہ سب کا پاکستان ہے۔ بالکل، اور بخاری صاحب پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہر کسی کو آزادی سے رہنے کی پراپر طریقے سے، چاہے وہ کسی بھی ایتھنیسٹی کا ہے، کسی بھی مذہب کا انسان ہے، اس کو پراپر ہر قسم کی آزادی جو ہے اس کو فراہم کی جاتی ہے۔ بخاری صاحب یہاں پر مسیحی برادری ہمیشہ کرسمس کا جب بھی ایونٹ ہوتا ہے پراپر ان کو یہ الاؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جتنے بھی تقاریب ہیں ان کو منعقد کیا جائے، اس میں تمام ہمارے وزراء جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں۔ میرا خیال ہے کرسمس کے حوالے سے اپنے مسیحی بھائیوں سے بات کرنے سے پہلے اگر ہم قائد کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو اور طول دے لیں۔ دیکھیے، ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ وہ ملک جو تشکیل پایا تھا ان کی زیر قیادت، وہ دو لخت ہو گیا، دو حصوں میں بٹ گیا، کوئی ذمہ دار نہیں تھا اس کا سوائے اس کے کہ ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر ہم جمہوریت کے نام پر اس وقت وہ سب کچھ کر لیتے جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ جہاں میجورٹی ہو ان کو اقتدار کا حق دینا چاہیے، تو آج پاکستان ایک ہوتا۔ ہم نے نہ صرف یہ راستہ کھو دیا ہے، میرے لیے تو پریشانی کا باعث یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ایک ہی ہمارا قائد ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد اتنے قائد نصیب ہوئے، ہمیں اتنے قائد بنے ہیں، سیلف کلیمڈ بھی ہیں، اور اسی طریقے سے ہم سمجھتے تھے بانی اس ملک کا ایک ہی، اب پتہ چلا بانیوں کا دور بھی آ گیا ہے۔ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جس نے ہمیں اس راہ سے ہٹا دیا ہے جس راہ پر ہمیں قائد چلانا چاہتا تھا، کیونکہ اگر ہم اس راہ پر چل رہے ہوتے تو اس ملک میں 3 مارشل لاز نہیں لگتے، اس ملک میں سویلین ڈکٹیٹر پیدا ہونے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ راستہ چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے جس پر ہمیں قائد چلانا چاہتے تھے۔ بے پناہ ذکر کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر کہ ان کے جو ہم قائد کو جان ہی نہیں پائے ہیں۔ ہم ان کو بانی کہہ تو لیتے ہیں لیکن ہم نے ان کے کسی بھی ایک فرمان پر نیک نیتی سے عمل نہیں کیا ہے۔ وہ نہ صرف ایک اچھے انسان تھے، انسان تو وہ بے پناہ کمال کے تھے، وہ ایک زیرک سیاستدان تھے، وہ ایک انتہائی اعلیٰ پائے کے قانون دان تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کون سا راستہ اختیار کیا ہے ہم نے؟ یہ قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اس کے راستے پر چلے نہیں ہیں بلکہ اس کے الٹ چل رہے ہیں، اور آج جہاں ہم کھڑے ہیں یہ قائد کا قصور نہیں ہے، انہوں نے تو ہمیں ملک دے دیا تھا، ہم نے اسے چلایا کیسے ہے۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ آج کے دن صرف ہم خوشی سے جو ہے ان ایشوز کے اوپر بات کریں، لیکن آپ نے ایک ایسی دکھتی رگ جو ہے اس کو چھیڑ دیا۔ میں نے بھی موقع غنیمت سمجھا کہ اگر آج ہم نے یہ بات نہ کی تو پھر یہ رہ جائے گی۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے جی، آ جاتے ہیں آپ کی مرضی کے مطابق مسیحی برادری۔ ٹھیک ہے جناب، اس ملک میں جیسا میں نے کہا کہ ایک بات شاید ہم کسی حد تک قائم رکھ چکے ہیں، وہ یہ تھا
کہ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں اقلیتوں کے حق کی بات کی تھی اور دبنگ طریقے سے کی تھی. یہ اس کا ریفلیکشن یہ تھا کہ اس وقت پاکستان کے جھنڈے کی جو تقسیم ہوئی تھی اس میں سفید حصہ جو ہے وہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا تھا, گرین حصہ جو ہے وہ پاکستانیوں کی. تو ایک ایسی اسپرٹ کے ساتھ جب ملک بنایا گیا ہو تو اس کو پھر اس کے مطابق چلنا چاہیے. دوسرا جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ اقلیتیں آج بھی اس ملک میں آزاد ہیں. آپ نے آج بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے, جتنی فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر پرائم منسٹر سے لے کے اور انٹیریئر منسٹر تک, انٹیریئر منسٹر سے لے کے صوبائی وزرائے اعلیٰ تک, اور جہاں جہاں بھی ممکن ہوا وہاں تقریبات ہو رہی ہیں سرکاری سطح پر. چرچوں میں جا جا کے مسیحی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری کوشش ہمیشہ سے رہی ہے اور ہے. یہاں پر سکھوں کے حوالے سے جو آپ یوں کہیے کہ جو ری ڈسکوریز ہوئی ہیں, جو انوویشنز ہوئی ہے, جو ان کی عبادت گاہیں جو ہیں ان کو جو نیا رنگ دیا ہے ہم نے, چاہے وہ کرتارپور ہو, چاہے وہ ننکانہ صاحب ہو, چاہے پنجہ صاحب ہو. اسی طرح سے ہندوؤں جو سندھ کے اندر جو کالی دیوی یا کالی ماتا جس کو وہ کہتے ہیں, ان کا جو یعنی وہ ہے مندر ہے, تو وہاں تک ہم رسائی دینے کے لیے وہاں بسنے والے ہندو, چاہے وہ سندھ میں بس رہے ہیں, چاہے وہ KPK میں بس رہے ہیں, سب کو ایکول حقوق جو ہے وہ حاصل ہے اور کوئی تقسیم نہیں ہے. اور بخاری صاحب مزے کی بات کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ بھی پراپر ہر مسیحی برادری سے ہو, کوئی ہندو برادری سے ہو, تمام اقلیتوں کو ایکول رائٹس دیتا ہے جیسے مسلمانوں کو ہیں. لیکن آپ نے جیسے بھی ذکر کیا ایک کا دکا اس طرح کے واقعات تاریخ میں کبھی ہوئے ہیں, تو مزید مائنورٹیز کو سیکیور کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ بنیادی طور پر ذمہ داری حکومتوں کی ہے, چاہے وہ صوبائی حکومتیں ہیں, چاہے وہ مرکزی حکومتیں ہیں. میں آج سن رہا تھا وزیر پنجاب کی تقریر, اور اس سے پہلے ایک سکھ بھائی جو ہوسٹ کر رہے تھے اس کو, ان کی تقریر بھی میں نے سنی. تو بہت مجھے خوشی ہوئی. میں ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنی ہارمنی اقلیتوں کے بیچ ہے تو ایک بہت دکھتی رگ جو رشتہ جس سے خون رس سکتا ہے, اگر اس پر ہم نے بند باندھ دیا ہوا ہے تو یہ بھی ہماری کامیابی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. جبکہ اس کے برعکس ہماری بغل میں بیٹھے ہوئے جسے ہم دشمن کہتے ہیں, ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا تذکرہ اس کا ذکر کرنا تو واقعی بہت ضروری ہے. بھپرے ہوئے بجرنگ دل کے لوگوں نے, بپھرے ہوئے RSS کے لوگوں نے مندروں کے اندر جا کے تہس نہس کیا ہے ان کو. بڑے بڑے مالز میں جہاں کرسمس ٹریز لگے ہوئے تھے ان کو اجاڑا ہے, ان پر حملہ آور ہوئے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے ہندوستان میں اقلیتوں کے خلاف. مسلمانوں کا رونا تو ہم روتے رہتے ہیں نا, لیکن آپ یہ دیکھیے وہاں پر کرسچنز کے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے. ایک سیریز میں چرچ جلائے گئے تھے, کوئی 2 درجن سے زیادہ چرچ جو ہیں وہ ہندوستان میں ان کو نظر آتش کر دیا گیا تھا. اس وقت بھی آنکھیں نہیں کھلی تھی دنیا کی. آج جس منظر کی میں بات کر رہا ہوں یہ بھی کافی ہے دنیا کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کہ وہ ہندوستان جو سیکولر ہونے کا جعلی نعرہ لگاتا تھا, اس کے ہاں اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. ہمارے ہاں جیسا میں نے کہا اس کے بالکل الٹ ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا ہے کہ مذہبی ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کے لیے حکومت پر عزم ہے. محسن نقوی نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہمارا فرض ہے. That is the kind of a spirit required at the highest level in the government. تاکہ ڈاؤن دا لائن میسج یہ جائے کہ کوئی زیرو ٹالرنس ہے کہ کسی اقلیت کے خلاف کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے پاکستان کی سلامتی پر حرف آئے, یا پاکستان کی جو یکجہتی ہے قوموں کے اور فرقوں اور اس طرح کے گروپوں کے درمیان, اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرف نہ آئے. سیکورٹی کونسل نے یونائٹڈ نیشن نے, یورپی یونین نے پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے پاکستان کے کردار کی ہمیشہ تعریف کی. بالکل بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انڈیا جو خود ایک رائزنگ انڈیا کا جو ہے وہ نعرہ لگاتا ہے, یہ بات کرتا ہے کہ وہ ایک رائزنگ انڈیا کیونکہ وہاں پر سیکولر جو ہے وہ ویلیوز ایگزسٹ کرتی ہیں, وہاں پر ڈیموکریسی ہے. تو اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو پھر انٹرنیشنل امیج بھارت کا کس حد تک متاثر ہوتا ہے؟ ہم پہلے سنا کرتے تھے کہ کسی قوم نے, کسی ملت نے, کسی سلطنت نے اگر تباہ ہونا ہو تو وہاں ایک نمرود کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ نمرود جو ہے وہ مودی کی صورت میں ہندوستان کو میسر آ گیا ہے, اور وہ رائزنگ انڈیا سب کچھ دفن ہو چکے ہیں. وہ دنیا میں ایک چودھری کا کردار, اور خاص طور سے اس خطے میں
بڑے بھائی کا چودھری کا کردار ادا کرنے کی جو خواہش تھی وہ میرے خیال سے مودی صاحب کے ساتھ ہی چکنا چور کر دی ہے. وہ تو خیر فوجی اعتبار سے ہوئی, لیکن ایون ادروائز اب ہندوستان پر اس حوالے سے نہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے تیار ہے, اور وہ جو کریڈیبلٹی ان کی ضائع ہو گئی ہے اس کو ری کلیم کرنے کے لیے دہائیاں چاہیے, اگر صدیاں نہیں تو دہائیاں ضرور چاہیے. جی خیر صاحب, کبھی مسجدیں گرا دی جاتی ہیں, کبھی چرچوں میں اس طرح کے دنگے فساد جو ہے وہ ابھی حال ہی میں جو ایک واقعہ ہوا سائرہ, آپ نے صحیح سمت میں اشارہ کیا ہے, وہ جو اس بچی کا نقاب نوچا گیا. آپ یہ دیکھیے, یعنی حجاب لے کے آپ یونیورسٹیوں میں داخل نہیں ہو سکتے, آپ اپنی مسجدوں میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے, عید کی نماز آپ چوراستے میں جو اس طرح پہلے ہوتا تھا وہاں وہ نہیں پڑھ سکتے. تو یہ ہندوستان کا جو رویہ ہے, یہ خاص طور سے جو RSS کے حوالے سے اور جو ہندوتا کی پالیسی ہے اس میں اقلیتوں کا کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جس کو ہمدردی ہے, یہ اشارہ وہاں رہنے والے مسلمانوں جن کی تعداد کروڑ ہے ان کو ہے کہ اگر آپ کو بہت محبت ہے پاکستان سے تو یہاں سے جائیں, وہاں بس جائیں جا کے. تو جو یہ ایٹیٹیوڈ ہے یہ دنیا ریئلائز کرے گی, اور یقینی طور پر اب یہ چیزیں چھپانا ممکن نہیں ہے, اس لیے کہ کوئی بھی چیز جو ہے, کوئی بھی امیج جو ہے اس کو آپ اب ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے. بہت امپورٹنٹ بات ہے بخاری صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ بی جے پی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتوں کو سپورٹ کرتی ہے. جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ بھی بی جے پی سے بلانگ کرتے تھے, تو پھر جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور پھر اس دور میں کہ جہاں پر سوشل میڈیا ایگزسٹ کرتا ہے, پوری اس طرح کی خبریں, ان کی ویڈیوز پوری دنیا کے سامنے جاتی ہیں, تو پھر انڈیا کیا اپنا سیکولر اسٹیٹس چینج کرنے کی طرف جا رہا ہے کہ اس کو کچھ اور ہارڈ اسٹیٹ چینج نہیں, اس کو تباہ کرنا کہتے ہیں, اور وہ تباہ ہو گیا ہے. جیسا میں نے آپ کو کہا کہ nobody now believes in the slogan of وہ جو کہتے تھے کہ ہم لبرل ہیں, ہم تو وہ یعنی کیا اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ کہ لبرل اور وہ سیکولر, کہ ہم سیکولر اسٹیٹ ہیں, وہ امیج زمیبوس ہو چکا. ہندوستان کو اب اس معاشرے کو دوبارہ ایک معاشرے میں تبدیل کرنا ممکن نہیں رہا. RSS نے, ہندوتا کی پالیسیوں نے اتنا تقسیم کر دیا ہندوستان کو کہ ایک ٹکڑا گرنے کی دیر ہے. پھر آپ دیکھیے ہندوستان کے کتنے ٹکڑے ہوں گے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہندوستان کے تجزیہ نگار خود بی جے پی کی حکومت کو بتاتے ہیں. بخاری صاحب, اس کی وجہ کیا جو ہے ریلیجیس انٹالرنس اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, کیا ریلیجیس نیشنلزم بھارت کے اندر اس کی وجہ ہے, یا پھر کچھ اور بی جے پی کے پولیٹیکل انٹرسٹ؟ یہ نیشنلزم بالکل نہیں ہے, یہ انتہا پسندی ہے, یہ ایکسٹریمزم ہے. آپ کو میں اگر فوٹیج دکھاؤں, یہ جو RSS کے گنڈے جس طرح کا سلوک کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کے ساتھ, صرف مسلمانوں یا کرسچنز کے ساتھ نہیں, جو لو کاسٹ کے لوگ خود ہندو جو ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ بھی اگر آپ کبھی دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ یہ ہندوستان ہے, یہ ہے وہ ہندوستان جو سیکولر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کا امیج اجڑ رہا ہے, وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زمین بوس ہو رہا ہے. لیکن بخاری صاحب, اس کے باوجود جو ہے وہ انڈیا کے لوگ ابھی بھی انہی کو ووٹ کرتے ہیں, انہی کی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, وہاں پہ موسٹ پاپولر پارٹی ہے. اس کا تعلق پارٹی سے نہیں ہے, کانگریس کے دور میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان لوگوں نے آ کے, چونکہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, انہوں نے آ کے انتہا کر دی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کانگریس کے دور میں بھی یہ سب کچھ اسی طرح ہوتا تھا, یہ کدوکا واقعات سننے کو ملتے تھے, لیکن انہوں نے تو آ کے ہندوستان کے رائزنگ انڈیا کی کشتی ڈبو دی ہے, الٹ دی ہے. تو اب یہ قوم کیسے حساب مانگے گی اس سے, یہ تو اب آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. لیکن اس وقت اقلیتوں کی زندگی اجیرن بھی ہے, عذاب بھی ہے ہندوستان میں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناب جو گڑھ ہے کرسچینٹی کا, یعنی جو ویٹیکن سٹی جو ہے, وہاں پر جو تقریبات ہوتی ہیں اس حوالے سے, پہلی مرتبہ تھا کہ جو نیا پوپ بنا ہے انہوں نے اجتماع سے خطاب کیا ہے, وہ منظر بھی دیدنی ہوتے ہیں. ریلیجیس کانگریگیشن جو ہے وہ کرسچن کا سب سے بڑا کانگریگیشن وہاں پر ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ انسانیت کے احترام پر زور دیا, اور کہا غریبوں بالخصوص تارکین وطن کی ہر طرح سے ان کی یعنی مدد کی جائے. یہ ان کا پیغام ہے. جی بالکل بخاری صاحب, ابھی ہم بھارت کی بات کر رہے تھے کہ جس طرح کے واقعات یہاں پر ہو رہے ہیں, کیا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اس کا نوٹس لے رہی ہیں, یا پھر وہ بھی بھارت کے پریشر کے انڈر ہے اور اب تک جو ہے اس کے اگینسٹ کچھ ہم کوئی کسی قسم کے سینکشن؟ ایسا نہیں ہے. دیکھیے جو پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے اس کے دیگر بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہندوستان پر جو میں نے کہا نا پہلے, تو ایک کریڈیبلٹی ان کی زیرو ہو گئی ہے,
دوسرا انٹالرنس اور انتہا پسندی اپنے عروج پر ہے، اور اسٹیٹ پیٹرنیج میں ہے۔ سب سے خوفناک بات یہ ہے، اور یہ یورپی یونین بھی جانتی ہے، یہ دیگر یورپی ممالک بھی جانتے ہیں، اور یہ امریکہ کو بھی ڈاڈا پتہ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا نا امریکہ کے ساتھ جو ان کی فلرٹیشن چل رہی تھی پچھلی 2 دہائیوں سے، وہ اب کہاں کھڑی ہے۔ اس وقت انڈیا اور امریکہ کے تعلقات لوسٹ ایپ پر ہیں، اور چونکہ امریکہ بھی کرسچن ملک ہے، اس لیے کرسچنز کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے اوپر یقینی طور پر وہاں سے رد عمل ضرور آئے گا۔ جی، تو بخاری صاحب پھر بھارت کے اندر یہ اس طرح کے واقعات تو ہوتے چلے جائیں گے، یا ان کو روکے گا کون؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پولیس اور جتنے بھی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں ان پر بی جے پی کی منوپلی ہے، ایٹ دا سیم ٹائم میڈیا جو ہے وہ گودی میڈیا ہے۔ کیا عدالتیں اس طرح کے جو ہے واقعات سے پروٹیکٹ کریں گے؟ پاپولر اپرائزنگ ہوگی، سول وار ہوگی۔ جب گروپس آپس میں اتنے طاقتور ہو جائیں اور دوسرے گروپوں کو، اپنے مخالف گروپوں کو سنپ کرنے لگے، ان کی جانوں سے، ان کی زندگیوں سے کھیلیں، ان کی عبادت گاہوں کو یعنی مسمار کریں۔ بابری مسجد کا واقعہ کون سا زیادہ پرانا ہے، سب دنیا کو پتہ ہے۔ تو پھر اس معاشرے میں کوئی حکومت کچھ نہیں کر سکتی، وہاں پر پھر لوگ اٹھتے ہیں، اور ایک پاپولر سول وار جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ملک کا کیا بنے گا یہ ہندوستان کی قیادت کو اچھی طرح سے پتہ ہونا چاہیے۔ بالکل بخاری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔